ابتدا ہے رب جلیل کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ یہ میرا ڈائلاگ نہیں ناظرین، یہ پاکستان بلکہ یوں کہیے کہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے اولین کمپیرر میں سے ایک طارق عزیز صاحب کا ہے، جو آج جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو الوداع کہہ گئے۔ جی ہاں، طارق عزیز صاحب آج اس جہان فانی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر میں ان کی رحلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ سن کر بہت حیران ہوں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا اس لمحے تو کیا اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں اگلا سانس لینا بھی میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ ہوا۔ آج ہی کی بات کریں، صبح کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا بندہ آج اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا، ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد چونکہ وہ شوگر کے پیشنٹ تھے، ان کو محسوس ہوا کہ میری شوگر بڑھ گئی ہے۔ اپنے ڈرائیور کو بلایا، ڈرائیور کو کہتے ہیں مجھے ہاسپٹل لے جائیں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی۔ جب طارق عزیز صاحب کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں طارق عزیز صاحب کی طبیعت اور بگڑنا شروع ہو گئی، اور اپنے ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یار میرا وقت آ گیا۔ ڈرائیور جذباتی ہو کے گھبرا کے طارق عزیز صاحب کو کہتا ہے آپ گھبرائیے نہیں، ہم ہاسپٹل کے پاس ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن وہ لمحہ ان کے بس میں نہیں تھا، اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ناظرین، اگر ان کے کیریئر کی بات کی جائے، سب سے پہلے تو میں ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ طارق عزیز صاحب بھارت جلندھر میں 1936 میں پیدا ہوئے۔ 1947 کے بعد ان کی فیملی ہجرت کر کے پاکستان آئی۔ پھر جب یہ بڑے ہوئے، انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، جس کو پی ٹی وی بولتے ہیں، جو ہمارا قومی ٹی وی چینلز ہے، اس کا آغاز کیا۔ تو اس میں جو سب سے پہلے کمپیرر تھے، اس کا اعزاز بھی طارق عزیز صاحب کو حاصل ہوتا ہے۔ طارق عزیز صاحب صرف ٹی وی کمپیرر کا اعزاز نہیں رکھتے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک مشہور پروگرام نیلام گر، جو 1975 میں سٹارٹ ہوا اور 40 دہائیوں تک بچوں، بڑوں اور بوڑھوں کو محظوظ کرتا رہا۔ طارق عزیز صاحب آج ہمیں جتنے یہ انعامات سے بڑے شوز نظر آتے ہیں، جتنے یہ عامر لیاقت اور فاہد یہ جو سارے شو کرتے ہیں، یہ سارے انہی کا طے کیا ہوا ٹرینڈ تھا۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، وہ اپنے شو میں نہ صرف لوگوں کو انعامات دیتے تھے، بلکہ وہ صرف یہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ علم اور شعور بھی شیئر کیا کرتے تھے، اور ان کا شو بچے، بڑے، بوڑھے سب قسم کی آڈینس کو انٹرٹین کرتا تھا۔ اگر ان کی ٹی وی کیریئر کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ انہوں نے فلمی دنیا میں بھی بہت سی فلموں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہ سیاست میں بھی حصہ لیا۔ 1990 کی دہائی کی آخری سالوں میں وہ ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ تو طارق عزیز صاحب ایک ہمہ جز شخصیت ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ اور ان کی ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں، طارق عزیز صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس حوالے سے 2018 میں انہوں نے ٹویٹ کی کہ میری جتنی جائیداد ہے، میرا جتنا مال مسروقہ ہے، وہ سارا میں پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ان کے والد صاحب کی بھی میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ ان کے والد صاحب جب 14 اگست 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، یہ اسے 10-15 دن پہلے پاکستان کا نعرہ، جتنی ڈاکومنٹیشن تھی اس پہ پاکستان پاکستان لکھتے آ رہے تھے۔ تو یہ ان کی پاکستان سے محبت تھی، ان کی فیملی کی پاکستان سے محبت تھی۔ آخر میں جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اجازت چاہنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ طارق عزیز صاحب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ حافظ۔